صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد جموں کشمیر سے۔ وقار الطاف ایڈوکیٹ کا گمنام اور مشکل ترین قتل کیس ٹریس، سرغنہ بلال ایڈوکیٹ سمیت 3 اجرتی قاتل گرفتار۔ وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ موٹر سائیکل، پولیس یونیفارم اور کار برآمد۔ وقوع کی منصوبہ بندی برطانیہ سے کی گئی۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میرپور عرفان سلیم نے ڈوڈیال میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا۔ آج کی پریس بریفنگ گزشتہ دنوں ایک اندوناک واقعہ رونما ہونے اور اس واقعہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ مورخہ 10 ستمبر 2022 کی صبح تقریباً 11:15 بجے وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال میں بن سائیں کے مقام پر رہائش پذیر ہیں، انہیں 2 مسلح موٹر سائیکل سوار جو پولیس کی یونیفارم میں آئے اور گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کیس ایک بلائنڈ کیس تھا اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کی مدد، سینئرز کی رہنمائی اور ہماری پولیس کی دن رات کوشش کے باعث ہم نے اس بلائنڈ مرڈر کو 3 دن میں ٹریس کیا اور 6 دن کے اندر ہم نے اس میں ملوث سرغنہ سمیت 3 اجرتی قاتل گرفتار کیے۔ وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال بار کے رکن ہیں، ان پر اس واقعہ سے قبل بھی 19 اپریل 2022 کو ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ قتل کے واقعہ میں ملوث ہم نے اس وقت تک 3 ملزمان گرفتار کیے ہیں، جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ جو اسلام آباد بار کے رکن ہیں، اس کے علاوہ حسن بٹ جو گجرات کا سکونتی ہے اور حمید اللہ پٹھان جو کرک کا سکونتی ہے، یہ لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ دیگر 2 ملزمان جو اندرون ملک ہیں اور جو ملک کے باہر ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی گئی ہے، اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مقتول وقار الطاف کا اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ زمین اور پیسے کا جھگڑا ہے۔ اسی تناظر میں انہی ملزمان نے 20 اپریل کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ میری تعیناتی سے پہلے کا تھا۔ ملزمان واقعہ کر کے سہسا کے راستے فرار ہو گئے۔ اس واقعہ کا ماسٹر مائنڈ جو پاکستان کے اندر اس ساری پلاننگ میں شامل تھا، وہ بلال ایڈوکیٹ ہے، جس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے مختلف اوقات میں 13 لاکھ، 8 لاکھ اور 2 لاکھ، اس طرح کل 23 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ قتل کے واقعہ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 24 اگست کو بلال ملزم اپنے ساتھی ملزمان کے ہمراہ یہاں پر آیا اور مقتول کے گھر کی مکمل ریکی کی۔ اس کے بعد جس دن وقوع ہوا، اس دن بھی بلال اپنی کار پر خود آیا۔ اس واقعے کے لیے اس نے ایک ہونڈا موٹر سائیکل اپنے نام نکلوایا، 2 9mm پسٹل اس نے خریدے، پولیس کی یونیفارم لی اور پلاننگ کے تحت ہونڈا موٹر سائیکل ایک حمید اللہ ملزم ہے جو گرفتار ہے، اس کو دیا تاکہ وہ ڈڈیال پہنچائے، اور خود اپنے پیشے کے اعتبار سے وکالت کرتا ہے۔ اس نے اپنا وکیلوں والا ڈریس پہنا اور ساتھ اپنی فائلیں رکھی
تاکہ بوقت ضرورت ہو یہ تاثر دے سکے کہ وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ڈڈیال جا رہا ہے۔ اس طرح ایک ملزم موٹر سائیکل پر آیا اور باقی 4 ملزم بلال، محسن بٹ، حسن بٹ اور عمر جٹ حمزہ، یہ 4 کار پر آئے۔ ڈڈیال میں پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل جو 2 شوٹرز تھے حسن بٹ اور حمزہ ان کے حوالے کیا، ان کو اسلحہ بھی دیا اور پولیس کی یونیفارم بھی دی۔ وہ موٹر سائیکل پر ڈیم کے کنارے چلے گئے جہاں جا کے انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے دروازے پہ دستک دی۔ مقتول کی بیوہ سیرش وہ آئی، اس سے انہوں نے کہا کہ مقتول سے ہم نے کسی عدالتی نوٹس پہ سائن کروانے ہیں۔ اس بہانے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور مقتول کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزمان کا منصوبہ تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کیا جائے تاکہ واقعہ کے شک کسی اور طرف چلا جائے۔ واقعہ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سوار دونوں ملزمان 18 روڈ پر بلال کے پاس پہنچے اور اس کی کار میں بیٹھ کر واپس یونیفارم تبدیل کی اور اپنے جو پہلے والا ایڈریس تھا اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 اپریل کو جو اقدام قتل کا واقعہ ہوا وہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے فائرنگ کر کے مقتول کو گھر سے کورٹ جاتے ہوئے راستے میں شدید زخمی کیا تھا۔ ملزمان نے تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کے تیسرے بھائی غفار انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے بھی 2 لاکھ روپیہ برطانیہ سے وصول ہوا تھا، لیکن اتفاق سے غفار اپنے پروگرام سے 2 دن پہلے برطانیہ چلے گئے تھے، جس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی ہے، ملزم بلال کے موبائل فون سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسیجز ملے ہیں جس سے واقعہ کرانے کا شواہد اور ثبوت مقتول کے بھائی اسرار اور سکندر کی طرف جاتے ہیں۔ ڈڈیال میں اس طرح کے واقعات قبل ازیں بھی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جس میں ایک طرف وکلاء برادری اور ساری عوام علاقہ کی پولیس سے امیدیں وابستہ تھی، دوسری طرف یہ ایک گمنام اور مشکل ترین کیس تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے دن رات محنت کی۔ پرائم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سارے افسران ہمہ وقت مجھ سے اس بارے میں پروگرس پوچھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے سرخرو ہیں۔ اس سارے کیس میں تفتیش کے دوران میرے ساتھ جن پولیس افسران نے دن رات کام کیا، ان میں راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل ایس پی صاحب، ڈی ایس پی انصر، زہیب طاہر سب انسپکٹر جس نے سب سے ایفیشینٹلی کام کیا، عدنان صابر سب انسپکٹر، امار ڈار اور باقی ہمارا جو عملہ ہے۔ پورا 1 ہفتہ ہم اسلام آباد، پنڈی اور اس ایریے میں ہم ان ملزمان کو ٹریس کرتے رہے اور انہیں گرفتار کیا۔ انشاءاللہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وقار الطاف کو مورخہ 10 ستمبر 2022 کو دن 11:15 پر 2 نامعلوم افراد جو ایک بدون نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر پولیس یونیفارم میں آئے اور بن سعید ڈڈیال میں ان کے گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ واقعہ اس قدر سنگین تھا کہ علاقہ میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا۔
قتل گمنام اور مشکل ترین کیس تھا جسے ٹریس کرنے کے لیے جدید طرز پر تفتیش اپنایا گیا، اور اللہ کی مہربانی سینئر کی رہنمائی پولیس کی دن رات کی محنت کے باعث کچھ روز کے اندر گمنام قتل کیس ٹریس کر کے واقعہ میں ملوث سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ ولد لیاقت علی قوم جٹ ساکنہ ضلع شیخو پورہ حال نمبر بار اسلام آباد، حمید اللہ ولد سعید اللہ جان قوم ہٹک ساکنہ کرک حال 74 اسلام آباد، حسن علی بٹ ولد عاشق علی قوم بٹ ساکنہ گجرات حال گھوڑا روڈ اسلام آباد شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ 2 9mm پستول، 1 ہونڈا 125 موٹر سائیکل، 2 پولیس یونیفارم اور 1 کار ٹویوٹا کرولا FS 579 اسلام آباد بھی برآمد کر لیا گیا۔ وقوع کی منصوبہ بندی برطانیہ سے کرنا پائی جاتی ہے۔ قبل ازیں مقتول وقار الطاف پر مورخہ 19/4/2022 کو بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں انہی ملزمان نے انہیں گھر سے کار پر ڈڈیال جاتے ہوئے راستہ میں فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا اور براستہ سہنسا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ اقدام قتل کا واقعہ کرنے سے قبل ملزمان 2 روز مقتول کے رہائشی مکان کے ملحقہ زیر تعمیر کوٹھی میں خفیہ طور پر رہائش پذیر رہے تھے، جو مقتول کے حقیقی بھائی اسرار کی ملکیت ہے۔ ملزمان نے اس دوران مقتول کے بڑے بھائی عبدالغفار کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ اتفاقاً 2 روز قبل ہی برطانیہ چلا گیا تھا۔ ان تینوں واقعات کے لیے ملزم بلال احمد ایڈوکیٹ مذکور کے حبیب بینک اکاؤنٹ میں برطانیہ سے بالترتیب 13 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے کل 23 لاکھ روپے ٹرانسفر ہونا پائے گئے ہیں۔ ملزم بلال احمد نے قتل کا وقوع کرنے کے لیے 2 پسٹل 9mm کے علاوہ 1 ہونڈا موٹر سائیکل 125 اپنے نام خرید کیا تھا۔ قتل کے واقعہ سے قبل 24 اگست 2022 کو بلال احمد ایڈوکیٹ ان ملزمان کو اپنے ہمراہ کار میں لے کر ڈڈیال آیا تھا اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے منصوبہ بندی مکمل کی گئی تھی۔ مورخہ 10 ستمبر 2022 بروز وقوع پروگرام کے مطابق ملزم بلال احمد نے ملزم حمید اللہ کو علل صبح وقوع میں استعمال ہونے والا ہونڈا موٹر سائیکل دے کر ڈڈیال روانہ کیا اور خود ماں حمزہ، حسن بٹ اور عمر جٹ ملزمان کو اپنی کار میں لے کر ڈڈیال آیا۔ واقعہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ 2 پسٹل 9mm اور پولیس یونیفارم اپنی کار میں خفیہ طور پر چھپا کر ڈڈیال لایا اور ڈڈیال پہنچ کر ملزمان حسن بٹ اور حمزہ کو موٹر سائیکل، پسٹل اور پولیس یونیفارم دے کر واقعہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اسی دوران بلال احمد مذکور نے اپنے پیشہ وکالت کے اعتبار سے سیاہ رنگ کا سوٹ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، 7 فائلیں بھی رکھی ہوئی تھیں تاکہ بوقت ضرورت یہ تاثر دے سکے کہ وہ ڈڈیال کسی کیس کے سلسلہ میں آیا ہے۔ ملزمان حسن بٹ اور حمزہ نے ڈیم کے کنارے ویران جگہ جا کر پولیس یونیفارم پہنی اور قتل کرنے کے بعد 18 روڈ پر واپس پہنچ کر بلال احمد کی کار میں پولیس یونیفارم تبدیل کی اور اسلحہ چھپایا اور تمام ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان نے مقتول کے ساتھ اس کی زوجہ سیرش کو بھی قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوران تفتیش ملزم بلال مذکور کے موبائل فون سے برطانیہ کے نمبروں سے قتل اور اقدام قتل کے واقعات کی منصوبہ بندی سے متعلقہ انتہائی اہم میسیجز کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش مقتول کے قتل حقیقی بھائی اسرار جو برطانیہ کے شہر شیفیلڈ میں مقیم ہے اور اسکندر جو ترکی میں رہائش پذیر ہے کے ساتھ پہلے زمین کے تنازع کے باعث رونما ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ مزید تفتیش جاری اور اہم انکشافات کی توقع ہے۔ مقدمہ ہزا میں ملوث بقیہ ملزمان کو بھی جلد قانون کے کٹارے میں لایا جائے گا۔ اس اہم اور گمنام قتل کیس کو ٹریس کرنے کے لیے میرے ساتھ راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل ایس پی میرپور، انصر علی DSP ڈڈیال، زویب طاہر SHO تھوتھال، عدنان صابر SHO ڈڈیال، عمار ڈار سب انسپکٹر اور ماتحت عملہ ٹیموں نے دن رات کام کیا ہے۔ پولیس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے، جو کہ وسائل کے باوجود دن رات اپنا فرض نبھاتی ہے۔